الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نہایت ہی واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین مجھے اس کا صحیح معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو رات رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے دوستوں بزرگوں، خداوند تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ پیارے دوستو، یہ ایک عجیب سیر اور حیرت انگیز سفر تھا۔ یہ کسی باغ سیر نہیں یا کسی ملک کا سفر نہیں، اس سیر کی اصل حکمت سیر کرنے والا یا سیر کرانے والا جانے والا۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ ابھی آپ فرش پر ہیں اور ابھی عرش پر، آخر یہ آنا اور جانا کیسا؟ کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ فرش پر آیا، گناہگاروں کی خاطر سے ادھر پہنچا ادھر آیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات حضرات محترم، کلام عرب میں یہ لفظ
اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ ایسی کلام سنے جس کو عقل بشر نہ سمجھ سکے، اور وہ علام الغیوب جانتا تھا کہ لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معراج پاک کو تسلیم نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں، عرش، کرسی اور لامکان تک ہو کر آگئے۔ مگر جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا، اے لوگو اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق ارض و سماوات ہے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسی عقل فراست عطا کی جس سے وہ ہوائی جہاز راکٹ بنا کر سالوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے کر لے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسا فہم عقل عطا فرمایا جس کے ذریعے اس نے وہ آلہ تیار کیا کہ وہ بولے تو پاکستان میں مگر آواز سنائی دے ہندوستان میں، وہ سبحان جو مچھی کے مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو زندہ رکھے، وہ سبحان جو بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرے، وہ سبحان ہے جس نے سورج کی کرن کو یہ طاقت بخشی کہ وہ انسان کی آنکھ چپکنے کی مدت میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طے کرے۔ اگر وہی سبحان اپنے خاص بندے کو ایک آن میں زمین کے ذرے ذرے آسمان کے کونے کونے کی سیر کرا دے تو کیا بائی اسرا سیر کرائے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اذہبا کا لفظ ہوتا تو یہ بھی کافی تھا۔ اس کا جواب یہ ہے اسرا سیر و تفریح اور خوشی مسرت پر دلالت کرتا ہے، باخلاف اذہبا کہ اس کا معنی ہے صرف جانا اور لے جانا ہی۔ بے عبد ہی اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو لفظ عبد سے یاد کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں القبات سے یاد کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دیدار اور وصال کا وقت تھا، اور یہ قاعدہ بھی ہے، یہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اسے پیارے لفظوں سے بلاتا ہے، پیارے القبات سے بلاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا اپنے محبوب کو لفظ عبد سے یاد کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو نصرانیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو چوتھے آسمان پر گئے تھے، مگر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لا مقام جانا تھا، ہو سکتا تھا کہ آپ کو خدا ہی کہہ دیتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عبد ہی کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آرے عقل کے اندھو، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں،
پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، جوان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، نبی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، آسمانوں پر اٹھایا جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، آسمانوں سے زمین پر آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ مگر یاد رہے کہ عبد میں بھی فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا بے عبد ہی، اپنا بندہ، اپنا بندہ۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ گئے، مگر عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا رب انتظار فرمائے۔ اس لیے بھی لفظ عبد سے یاد کیا گیا کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ بزرگی اور شرف کیسے ملا؟ عرض کی میری عبدیت کے سبب، میری عبدیت کے سبب، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ سوال بھی ہے مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک صرف 2 مسجدوں کا ذکر کیا، کیا 2 مسجدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں خدا بند تعالیٰ کے روبرو ہوئے، اس لیے کہ اگر لوگ اتنے سفر کو مان لیں گے تو اگلا سفر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب پھر وہ وقت آیا یعنی رجب المرجب کی 27 تاریخ آئی، پیر کی رات، جو امام الانبیاء علیہ السلام کے معراج پاک کے لیے مقرر تھا، بارگاہ خدا بندی کی طرف سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آج رات جنت کے دروازے کھول دو اور دوزخ کے دروازے بند کر دو، جنت اور آسمانوں کو سجا دو، اور معزز مہمان کے تشریف لانے کے تمام راستے صاف کر کے انہیں خوب آراستہ کر۔ تمام فرشتوں، حوران بہشت اور غلامان رضوان کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب بسب دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کیا یا اللہ کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہوا اے فرشتوں سب کے سب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، اے حوران جنت، اے غلمان رضوان، اے سدرہ کے بلندیوں میں بسنے والوں، اپنے اپنے مقام کو چھوڑ کر میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور میری تسبیح تحلیل کا بجائے میرے نبی پر درود و سلام کے ہدیے پیش کر۔ اے جبرائیل، آج کی رات تمام قبروں سے عذاب اٹھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی رات تمام قبروں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو حکم دے دو کہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانوں کو اچھی طرح سجا دیا گیا، والیے کائنات کے تشریف لانے کے تمام راستے معطر، لوبان سے معطر کر دیے گئے، اور سب کے سب حضور علیہ السلام کے تشریف لانے والے راستے پر صفیں باندھ کر آپ کا راہ تکنے لگے۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئی، جانے کے بعد تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی
حمدیت میں عرض کیا اے مولا اب حکم فرما۔ فرمایا جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر بہشت میں جا اور مقصود کائنات کی سواری کے لیے وہ براق لیا جو روز ازل سے محبوب کی سواری کے لیے منتخب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خدا بندی پاتے ہیں، جنت میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں 40,000 براق موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین جمیل ہے۔ ہر براق کی پیشانی پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام حیران ہے کہ براق تو سبھی خوبصورت ہیں اور حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے کسے لے کر جاؤں اور کسے چھوڑوں؟ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک نظر اٹھی تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک براق بڑی ہی عاجزی ان کی ساری سے سر جھکائے رو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس براق کے پاس چلے گئے اور کہا وجہ کیا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی فرحت کا دن ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، مگر اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ براق نے جواب دیا اے معزز فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام، ایک عرصہ ہوا ہے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا تھا، اسی وقت سے اسی ذوق و شوق عشق و محبت میں دن رات اس وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ وقت آئے گا تو اس محبوب خدا کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ مگر آج جب وقت آیا ہے تو پریشانی کے عالم میں رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس بھی حسن و جمال ہوتا، میرا بھی کوئی رنگ و ڈھنگ ہوتا تو آج اس سرور کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے آپ میرا انتخاب کرتے۔ مگر افسوس کہ میرے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے، نہ کوئی خوبصورتی، نہ ہی کوئی رنگ ہے، نہ کوئی ڈھنگ ہے۔ حضرات محترم جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بارگاہ خدا مندی میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میری بارگاہ میں وہی منظور ہے جو عاجزی انکساری لے کر آئی، لہذا وہ براق جو میرے محبوب کے عشق میں آنسو بہا رہا ہے، اسے ہی مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کر لو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو پیغام خوشخبری سنایا تو اس براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور وہ یہ پیغام جان فضا سن کر خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، غرور و تکبر سے نہیں بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہ کہاں میں ایک عاجز براق اور کہاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تفسیر روح البیان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اسی شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام حیران ہے کہ کملی والے کو جگاؤں کیسے؟ خدا بندے تعالیٰ نے فرمایا یا جبرائیل قبل قدمئی، اے جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دے تاکہ تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب کی آنکھیں مبارک کھل جائیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ غلام آقا کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا،
اور آپ کو بلاتا ہے اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا، وہ تمہیں بزرگی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو غسل کیا اور نوری لباس زیب تن کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کر مسجد حرام میں لے گئے، وہاں آپ کا شک صدر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لائے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا، پھر اس کو ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے بتائے مکہ میں لایا گیا، وہاں میکائیل اسرافیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور انتہائی ادب و احترام کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو گدھے سے اونچا، کھچر سے نیچے تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کی زین سفید موتیوں سے مزین تھی اور اس کی رکابیں سبز رنگ کے زبرجد سے بنی تھی اور اس کی لگام سر کی جانب یاقوت سے سجی ہوئی تھی۔ اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ براق پیش کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائے۔ جب والی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوشی شادمانی کا وقت ہے، نہ کہ پریشانی غم کی، ساتھ ایک کملی والے آقا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سواری دیکھ کر مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ آج میرے لیے تو سواری ہے اور کل قیامت کا 50,000 سالہ لمبا دن، 30 سال کی پل صراط کی مسافت میری امت کس طرح سے گزرے گی؟ اسی وقت بارگاہ الہی سے یہ ندا آئی، اے محبوب گھبرائیے نہیں، جس طرح آج آپ کے لیے سواری ہے اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں ہیں۔ حضرات محترم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، مکے میں رہے تو امت کو یاد کیا، مدینہ منورہ میں رہے تو گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے، اسی طرح معراج کی رات بلکہ ساری زندگی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ مگر ہم ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ جس نبی نے ساری زندگی ہماری بخشش کی فکر میں گزار دی، ہم بھی ان کے فرمان پر عمل کریں۔ کدی منگیاں دعاواں سی یار غاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونے نبی نے مصطفیٰ نے ساڑی بخشش دے رب نو مناؤندے رہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ جس کے لب پہ رہا امتی، یاد ان کی نہ بھولے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، بن کے خیر البرا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ ایک طرف بخشش، ایک طرف جنت، کیسا انعام ہے امت۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تجھے اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے راضی کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے رکابت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑا، اور اسی طرح شب اسرا کا دولہ نہایت آن و بان شان و شوکت سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں کھجوروں کے سر سبز و شاداب درخت نظر آئے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، یہ مدینہ شریف ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، پھر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب آپ کی سواری آگے چلی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لطیف خوشبو آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ ایک دن یہ دختر فرعون کی کنگھی کرنے والی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا، چنانچہ اس نے اسے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا۔ فرعون کی لڑکی کہنے لگی کیا میرے باپ کا نام اللہ ہے؟ کنگھی کرنے والی نے جواب دیا میرا وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا میرا اور تیرا بلکہ وہ تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ لڑکی نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کیا میرے باپ کے سوا اور بھی رب ہے؟ فقالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ فرعون کی لڑکی نے یہ ساری بات اپنے باپ کو بتا دی۔ فرعون نے اسے بلایا، بس کہا کیا میرے سوا اور بھی رب ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ چنانچہ فرعون اس کنگھی کرنے والی کی یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا، غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اسے زندہ جلا دیا جائے، پھر اسے اور اس کے بچے کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، جس میں وہ دونوں ماں اور بیٹا ایک ہی ساتھ میں ایک ہی وقت میں جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ تو وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافت طے کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ نے مختلف عجائب و غرائب ملاحظہ فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم کھیتی کرتی ہے، لیکن وہ کھیتی عجیب قسم کی ہے، ادھر ہل چلتا ہے اور ادھر کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے اور کٹ کر گلا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ عجیب واقعہ ملاحظہ فرما کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کھیتی کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگ رائے خدا میں خیرات کرنے والے اور یہ ان کے اجر و ثواب کی مثال ہے۔ جو کچھ انہوں نے خدا تعالیٰ کے راستے میں دیا تھا وہ بیج تخم بن کر آخرت کی زمین میں بویا گیا۔ جب اسے قبولیت اور رحمت کا پانی ملا تو اس نے فوراً کھیتی کی طرح پھل لگا کر اپنے مالکوں کو نفع پہنچایا۔ یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ انہوں نے زمین پر انہیں لٹایا گیا اور ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، ادھر سر پھر ٹھیک ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے تھے اور نماز نہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا جن کے بدن ننگی کینچی اور بدن ننگے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ جنگل کی آگ کی طرح کانٹے پتھر انگارے سب کچھ کھا جا رہے تھے مگر ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیا کرتے تھے۔
پیارے دوستو، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما دے۔